دیا جی آئی ہیں. جی محترمہ کیا کہنا ہے آپ کو؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، بولیے کیا کہنا ہے؟ سر کافی مشکل ہے، مجھے آپ سے کوئی 5-10 منٹ چاہیے، اور آپ صورت اگر کھول لیں 29 اور 46 کھول لیں. 29 کی 29 کی ہے، کی 46 کہہ رہی ہیں؟ جی 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 29 کی 46. اچھا جی جی 29 کی، عنکبوت کی. ہاں اچھا جی ہاں جی 29 کی. اچھا 29 کی 46 کہہ رہے ہیں. 46 ٹھیک ہے، جی ایک سیکنڈ. جی اچھا یہ آ گئی 29 کی 46. جی جی اس میں آیا ہے جی وَلَا سر میں پڑھوں کہ تُجَادِلُوا آپ پڑھیں گے؟ سر میں ترجمہ ہاں ایک پڑھتی ہی ہوں. بات ہے. میں ہاں اس کا ایکچوئل عربک ٹیکسٹ پڑھ کیا لیں. ہے؟ وہ جی آپ پڑھ وَلَا لیں سر، میں تُجَادِلُوا، اس کی. جی وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. جی اس میں یہ کہا گیا. جی آپ بتائیے کیا کہنا ہے اس میں؟ اس سے مجھے سر یہاں سے بہت زیادہ اس صورت میں مجھے مسئلے ہیں، اور وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ کتاب اور وحی کا کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں. اب اس میں اس جی آیت میں ہے کہ اور اہل کتاب سے جھگڑا مت کرو مگر بہترین طریقے سے، سوائے اس کے جی جو ان میں سے نا انصافی پر تل جائیں، کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو آپ لوگوں پر نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم تو اسی کے سامنے سر جھکا چکے ہیں. سر مجھے یہاں سمجھ نہیں آ رہی کہ اہل کتاب سے ایک طرف تو جھگڑا نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے نا انصافی پر تل جائیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا اگر یہ کلام ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نا انصافی کی ڈیفینیشن کیا بیان کی ہے اس ٹیکسٹ کے حساب سے؟ کیا اگلی کتاب کو نہ ماننا نا انصافی ہے جبکہ وہ پہلے ہی اہل کتاب ہے؟ اور خدا خود کہہ رہا ہے کہ ان سے جھگڑا مت کرو. اور پھر اگر نا انصافی یہ ہے کہ وہ اگلی کتاب کو نہیں مانتے تو اس ٹیکسٹ کا تو ذکر نہیں ہے یہاں پہ. اور جب آگے پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہاں ان سے کہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ لوگوں پر نازل کیا گیا، یعنی کہ اس میں پھر آپ صلح کی طرف بات کر رہے ہیں، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، یعنی کہ آپ خدا بھی ایک ہی مان رہے ہیں دونوں کا، یعنی کہ اہل کتاب کا اور اگلا، اور ہم تو اسی کے سامنے سر جھکا چکے. اب آگے سر اس سے جو اگلی آیت ہے 47، اس میں پھر آگے پرابلم آ جاتی ہے، کیونکہ یہ پورا ٹیکسٹ تو سر مجھے واضح کرنا پڑے گا. 47 میں ہے، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ بھی اس پر ایمان لائیں گے، اور ان میں سے بھی بہت سے لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، یعنی کہ اس وقت بھی ہیں اور نیکسٹ بھی فیوچر میں بھی لائیں گے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے سوائے ان لوگوں کے جو کفر پر اڑ گئے. اب اس آیت میں نا ایمان لانے پر اہل کتاب پر کفر کا لفظ استعمال کیا گیا سر. اب اگر آپ کفر کی یہاں ڈیفینیشن کرتے ہیں عربک کی، تو اس جگہ پہ آپ کیا ٹرانسلیشن کریں گے؟ انکار یا خدا کا انکار یا آیات کا انکار یا کس چیز کا انکار؟ دیکھیں قرآن کئی جگہوں پر جو ہے کافر اس کو کہتا ہے یا کفر اسے بتاتا ہے جو اللہ کا انکار کرے، آخرت کا انکار کرے. اور پھر ایک جگہ پر جو ہے قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے جو ہے رسولوں کا انکار کرنے والے بھی کٹر کافر ہیں. اولئک هم الکافرون حقا کہہ رہا ہے. جی لیکن اب ہم اس ٹیکسٹ میں ہم جو کہ 47 کی آیت ہے، اس میں اب جو کفر کا مطلب کہ قرآن کریم بات لگا رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو کفر پر اڑ گئے، اب یہاں پر کفر کی کون سی ڈیفینیشن لی جائے گی؟ میرا یہ کوسچن ہے سر آپ سے. نہیں، اصل میں قرآن کل ملا کر یعنی قرآن کے جو بیانات ہیں اس میں تو ایک طرف تو وہ اہل کتاب کے ساتھ اچھے اسلوب اچھے طریقے سے رہنے کی بات کر رہا ہے. اگر ان سے بحث بھی کرنا ہے، ان سے آرگیومنٹ بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کرو، یہ حکم دے رہا ہے. مگر یہاں اس کے فوری بعد یہ کہہ رہا ہے کہ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ ان کے ساتھ تم کو اچھا رویہ نہیں رکھنا بلکہ برا رویہ رکھنا ہے.
اچھا آپ دیکھیے کہ جو ہے قرآن ظلم کی ڈیفینیشن کیا دے رہا ہے، والکافرون هم الظالمون، جو کافر ہیں اصل میں وہی ظالم ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو کافر ہیں اصل میں وہی ظالم ہیں، اور ظالموں کے خلاف تو تم کو برا رویہ رکھنا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے. تو پھر سر یہاں تو سر مسئلہ تو یہی تو مجھے چیز جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہی ہے کہ یہ تو کانٹراڈکشن واضح طور پر آ گیا. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ جھگڑا مت کرو بلکہ بہترین طریقے سے ان سے جو ہے وہ آپ بات کرو، لیکن آگے ہی پھر یہ جو کفر کا فتویٰ لگانے کے بعد جب آپ انکار میں چلے جاتے ہیں تو وہاں تو لڑائی اور فساد شروع ہو جاتا ہے. بے شک آپ اس کو اللہ کے انکار کی طرف لے جائیں یا آپ اس کو آیات کے انکار کی طرف لے جائیں، دونوں صورتوں میں تو یہاں مسئلہ تو ہوگا. تو پھر وہ چیز کیسے خدا کے وہ الفاظ جو پیچھے آ گئے 46 کے اندر جو شروع میں ہے اہل کتاب سے جھگڑا مت کرو، تو مجھے یہ سر مجھے یہ کانٹراڈکشن ان دونوں آیات میں بالکل سمجھ نہیں آ رہی. میں آپ سے اس کی وضاحت چاہوں گی اس ٹیکسٹ کی. اور سر میں پہلے اگلی بات بھی اگر رکھ دوں اگر آپ اجازت دیں تاکہ آپ پورا کہ میں پہلے اسی کو سن لوں. سن لیجیے، اس میں جو مجھے نظر آتا وہ یہ کہ اہل کتاب جو یعنی ان کے سامنے اگر قرآن کی یا اسلام کی دعوت پیش کی جائے اور وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو ان کے ساتھ تو اچھا رویہ رکھنا ہے، لیکن وہ لوگ جو مطلب اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کی جائے اور پھر جو ہے وہ جو ہے اس کا کفر کریں، وہ کہیں کہ ہم ان باتوں کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب پھر جو ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھنا ہے. لیکن سر یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات نہیں ہو رہی. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ یہاں پہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ان کو اہل کتاب یعنی کہ ان کے پاس تو آلریڈی کتاب موجود ہے اور وہ خدا اور تمہارا معبود اور ہمارا معبود تو ایک ہی ہے. یہاں پہ معبود بھی ایک ہے، وہ اہل کتاب بھی ہیں، تو پھر جھگڑا کیوں کیا اور جھگڑا نہ کرنے کا حکم ہے. مجھے یہ تضاد اصل میں جھگڑا کہاں سے پیدا ہو رہا ہے، میں اس لیے جو ہے ہمارے علی بھائی کے سامنے ایک سوال رکھا نا. جھگڑے کی بنیاد ہوتی ہے رسولوں کو ماننے یا نہ ماننے کو لے کر، نبیوں کو ماننے یا نہ ماننے کو لے کر. دیکھیں قرآن جو ہے کم سے کم 3 جگہوں پر اپنے اس طرح کی بات کو پیش کرتا ہے، جس طرح سے میں نے علی بھائی کے سامنے ایک آیت رکھی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے. اس میں کیا کہا گیا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یعنی اس میں 4 کیٹیگریز بتائے گئے ہیں. ایک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور دوسرے وہ لوگ جو جنہوں نے یہودیت اختیار کی، والذین ہادوا. اس کے بعد تیسرے وہ ہیں جو نصارہ ہیں، اور چوتھے وہ ہیں جو صابی ہیں. اب صابی کا جو ہے کا مطلب جو بھی لیتے ہیں وہ صابیت چوتھی کیٹیگری ہے. یہ تمام کیٹیگریز کے لیے ایک شرط رکھی ہے. وہ شرط کیا ہے؟ یہ 3 جو ہے کرائٹیریا پر جو ہے مشتمل ہے. ان کے لیے 3 شرائط ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ ان کو ایمان اللہ پر ایمان لانا ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لانا ہے. تیسری شرط یہ ہے ان کا عمل صالح یعنی ان کے ویلڈ ڈیڈ ہونے چاہیے. تو سر یہی تو مسئلہ ہے نا. یہ جو آپ آیت بتا رہے ہیں اسی سے کے ساتھ تو مجھے 46 نے کنفیوز کیا ہے، مجھے 47 کنفیوز کر رہی ہے کہ اگر وہ آلریڈی اہل کتاب ہیں، اگر وہ آلریڈی تمہارا معبود اور ہمارا معبود ایک ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے 46 کے اندر، تو پھر یہ جو آیت ہے سورۃ بقرہ کی اس کا اور پھر یہ جو 29 ہے اس میں تضاد آ رہا ہے سر. اور اگر میں 47 میں چلی جاتی ہوں 29 کی تو پھر آگے اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ بھی اس پر ایمان لائیں گے اور ان میں سے بھی بہت سے لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں. اور یعنی کہ اس ٹائم میں جو لوگ ایمان لا رہے ہیں اور آگے بھی لائیں گے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے سوائے ان لوگوں کے جو کفر پر اڑ گئے. سر جن لوگوں کا معبود ایک ہے جو پہلے ہی آلریڈی اہل کتاب ہیں، اب یہاں پر ان پر کفر کا فتویٰ جو ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا. قرآن کریم کا کفر کی یہاں کی ڈیفینیشن ایک چیز اور دوسری چیز سر 48 کے اندر، اور آپ تو اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی آپ اپنے داہنے ہاتھ سے اسے لکھتے تھے یعنی کہ حضرت محمد. تب تو یہ جھٹلانے والے ضرور شک کرتے، یعنی کہ اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے یا کوئی کتاب جو ہے وہ لکھنے والے ہوتے تو لوگ ضرور شک کرتے. اس کا مطلب ہے قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت محمد جو ہے نہ تو وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور نہ ہی وہ کوئی کتاب جو ہے ان کو لکھنی آتی تھی نہ پڑھنی آتی تھی. اس آیت سے 48 سے مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے. لیکن سر 49 کے اندر بلکہ یہ تو روشن آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو ظالم ہیں. پھر 50 کے اندر
اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی ان پر نشانیاں ان کے رب کی طرف سے؟ آپ کہیے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ اور 51 کے اندر آخری آیت میں کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ سر اس فکرے کو سینٹنس کو ذہن میں رکھیں، یقیناً ان میں رحمت اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ سر وہ چیز کیسے کتاب ہو گئی جو سینوں میں پڑی ہے؟ کتاب سینے میں رکھ کے اس کو کتاب کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اگر اہل کتاب کے پاس کتاب تھی تو ہم اسے کتاب مانتے ہیں، لیکن قرآن کریم یہاں پہ دوسرا دعویٰ کر گیا خود سے کہ یہ تو سینوں میں محفوظ ہے۔ تو جو چیز سینوں میں محفوظ ہے اور سینوں میں پڑھی جاتی ہے اور علم والوں کو دی جاتی ہے، تو عام آدمی پہ کون سی ذمہ داری آتی ہے اور قرآن کے محفوظ ہونے کی کیا ضمانت ہے، جبکہ اللہ اس آیت کو لکھ کے خود ہی بتا رہا ہے کہ یہ کتاب محفوظ نہیں کی گئی، اور کسی اور آیت میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا۔ سر میرا دماغ خراب ہو گیا، اتنے زیادہ کانٹرڈکشن ہے، مجھے آپ پلیز تھوڑی سی ہیلپ کریں گا سر یہاں پہ۔ مطلب نہیں ایک میں ہیلپ چیز اس لیے سینے میں ہے۔ سنیے، ایسا ہے کہ میں ہیلپ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن اپنے آپ کو واضح کر رہا ہے، اپنے آپ کو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ بالکل کلیئر کٹ کتاب ہے۔ اب میں جو ہے کلیئر کتاب کو میں کیسے واضح کروں؟ کتاب خود کلیئر ہے، اور کتنی کلیئر ہے یہ آپ جانتی ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں، دنیا بھی دیکھ رہی ہے۔ میں کیا کہوں؟ اب اگر میں اپنی زبان سے کچھ کہوں کہ اس میں ایسا ہے، جی سر 51 میں قرآن اقرار کر رہا ہے کہ جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، یعنی کہ there is no written book, this is the proof۔ قرآن کی یہ آیت خود پروف ہے، there is no written book۔ اور پھر آپ اگر 50 میں چلے جاتے ہیں جس میں وہ نشانیاں بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں بلیو نہیں کرتے، تو نشانیاں تو سر پھر اہل کتاب کے پاس پہلے نشانیاں تھیں جو ان کے پاس ریٹن بک ہے، پھر یہ جو کہ ریٹن بھی نہیں ہے اس کو نشانی کیسے کہہ دیا گیا ہے؟ نشانی تو وہ ہوتی ہے جو ایک پراپر ایک چیز کی شکل میں موجود ہو، نہ یہ کتاب کی شکل میں موجود ہے تو پھر آپ اس کو نشانی نہیں کہہ سکتے۔ یہ آپ کے سینوں میں موجود ہے، یہ کتاب نہیں کہہ سکتے۔ تو کتاب تو اگر قرآن کے مطابق کسی کے پاس کتاب ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اہل کتاب اپنی کتاب کو اس طرح کی کتاب مانتے ہیں جیسی قرآن پیش کرتا ہے یا نہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن اگر میں قرآن ہی کے مطابق بات کروں تو قرآن کے مطابق تو سر اہل کتاب کا ہاتھ زیادہ اوپر ہے، اور وہ تو ان کے پاس ایک ٹھوس نشانی یعنی کہ ایک مکمل کتاب موجود ہے، جبکہ ادھر تو جو سینے میں موجود ہیں چیزیں، بلکہ یہ تو روشن آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے۔ مطلب کہ جنہیں علم نہیں دیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے۔ مطلب اس کے 2-3 مطلب ہیں، آپ اس ٹیکسٹ کی انٹرپریٹیشن کئی طرح سے کر سکتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ کہ جو یہ چیز جو ہے وہ ریٹن فارم میں نہیں تھی، یعنی کہ کیونکہ یہ کسی کے سینے میں ہے تو ریٹن فارم میں نہیں ہے، اور اس کا ثبوت قرآن کی تاریخ سے ہمیں ملتا ہے کہ قرآن پریزروڈ نہیں تھا، کیونکہ قرآن کہیں بھی مکمل کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ جب آپ نے اس کو کمپائل نہیں کیا تو آپ اس کو پریزرو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا کوئی ثبوت تاریخ میں موجود نہیں تھا، اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسی بک دے رہا ہے جس کو ایک نشانی کے طور پہ بھی بیان کر رہا ہے، اور اس کو پریزرو نہیں کر رہا، اس کو کمپائل نہیں کروا رہا، اور صرف پریزرو کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ سر دعویٰ کرنے میں اور ایک چیز کو محفوظ کرنا، اس میں فرق ہے، اور جو چیز تحریری طور پہ موجود نہیں اور سینوں میں موجود ہے تو وہ کیسے محفوظ ہو سکتی ہے؟ کیسے؟ اور تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ آیات جبرائیل سے اگر نازل ہوتی تھی حضرت محمد پر اور حضرت محمد سے آگے جاتی تھی سینوں میں، تو ہمیں نہیں پتا کہ کتنے سینوں سے ان میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ یہ لکھتا کہ یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی ہے ایک کتابی شکل میں، تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ فقرہ لکھنا مشکل تھا؟ بجائے اس کے کہ یہ تو روشن آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا۔ اگر اہل کتاب کو کتاب اللہ تعالیٰ اسی قرآن میں یہ ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اہل کتاب کو کتاب دی جا سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ حضرت محمد کو کیوں نہیں وہ کتاب دے رہا، اور حضرت محمد کی باری اللہ تعالیٰ اسے سینوں میں کیوں جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے؟ تو یہ تو ایک ناکام رائٹر کا ایک بڑا کانٹرڈکشن والا ایک ٹیکسٹ ہے سر، اور یہ اتنی کنفیوژن ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ 4 آیات کھولی ہیں اور اس کے ساتھ مجھے ہزاروں کنفیوژن ہے اس کے اندر ہی۔
اگر آپ اس کو انہی 4 کو دیکھ لیں تو یہ کافی ہیں قرآن جی کو آپ کی expose بات کرنے کے درست لیے ہے، میرے لیے۔ لیکن اب کیا کیا جائے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو واضح کتاب کہہ رہا ہے، ڈیٹیل کتاب کہہ رہا ہے، لیکن تو اب سر میں یہ آیات بھی ڈیٹیل تو کتاب موجود کی ہے نا، وضاحت میرے کیا جیسا کروں؟ ایک عام انسان، جی نہیں میرے جیسا یا ہوں ایک عام مسلمان اس کو کیا کرے سر؟ جو آیات سامنے لکھی جا چکی ہیں ہمیں نہیں پتا کہ یہ سینوں سے ایز اٹ از باہر نکلی یا ان کے سینوں میں۔ اب پہلی بات تو چیزیں آیات سینے میں نہیں ہوتی، آپ کی مائنڈ میں ہوتی ہیں چیزیں، کیلکولیٹ مائنڈ کرتا ہے، تو سینے میں کوئی چیز نہیں ہوتی، جو بھی ہوتا ہے مائنڈ میں ہوتا ہے۔ تو آپ کی اگر میموری میں چیزیں نہیں تھیں تو قرآن یہاں بھی غلطی کر گیا، سینوں میں نہیں ہوتی میموری میں ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ کسی کی میموری سے نکل کے ہمارے سامنے جو آج پڑھی ہیں، مطلب اس پہ اتنی کانٹراڈکشن کے ساتھ کہ میرے جیسا ایک عام انسان اس کے اندر 4 آیات میں اتنے کانٹراڈکشن نکال رہا ہے، تو قرآن تو ابھی بھرا پڑا ہے میرے لیے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو کتاب کیسے مانوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کو کتاب کیسے مانوں۔ میں اہل کتاب کی کتاب کو تو کتاب مانتی ہوں کیونکہ قرآن اس کا مجھے ایویڈنس دے رہا ہے کہ ہم نے ان کو کتاب عطا کی، لیکن اس بک کو میں ایز اے بک کیسے مانوں جو کہ کسی کے سینے میں محفوظ ہے اور جو کہ پریزرو نہیں کی گئی، جو کہ جبکہ وہ کمپائل نہیں کی گئی۔ میرا یہ مسئلہ ہے سر، میں قرآن کو کیسے مانوں؟ جی آپ کے سوالات ہیں، اب جو ہے اہل علم اس کا جواب دیں گے۔ اب بھائی میں بھی تو جو ہے متعلم ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ اب سر میں مسئلہ یہ چاہتی ہوں ہے کہ کہ آپ اس پلیز طرح کی جی یہ میرا کوسچن آپ اپنے جو علماء ہیں ان سے رکھیں آگے، کیونکہ ایک عام چیز جو بالکل واضح ہے، بالکل کچھ چھپی نہیں ہوئی سامنے، کچھ چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں اس کے اندر، یہ بالکل سمپل اینڈ نارمل ٹیکسٹ ہے، ہر بندہ اس کو کھول کے پڑھ سکتا ہے۔ 29 کی 46 سے لے کے 51 تک کی آیات کو پڑھنے کے بعد آپ پہ سارا کیس کھل جاتا ہے کہ یہ کتاب نہیں تھی، یہ سینوں میں دیا گیا جانے والا علم ہے اور یہ علم والوں کو دیا گیا ہے۔ تو اگر بات علم والوں تک رہنی ہے اور علم والوں کو دی جانی ہے تو عام مومن سے کس چیز کا حساب کیا جائے گا؟ پھر ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے، مطلب کئی طرح کی جی ڈیبیٹس بہت ہیں۔ اچھی بات ہے، چلیں ٹھیک ہے، آپ کا سوال یعنی آپ کا اشکال یہ اہل علم اگر وہ سن رہے ہیں تو ان تک پہنچ گیا۔ اب دیکھیں کہ جو ہے اہل اسلام اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اب یہاں یہ جو ہے انجینئر مرزا صاحب کا کوئی فین ہے، وہ بار بار یہ لکھ رہے ہیں کہ عماد الاسلام تم سب کی بینڈ بجا دے گا۔ ارے بھائی تو یہاں سر آپ آئے اسے بھائی، اوپر بینڈ بلا بجا۔ لیں سر، تو سر اوپر تو میں بار بلا بار لیں میں پلیز۔ تو ان کو بلا ہی رہا ہوں، وہ آئے، ان کو میں نے ان کو اوپر لیا، وہ سر اپنی بات شروع کی ہے اور پھر جو ہے جی دوبارہ بلائیں، میری مشکل شاید وہ آسان کر دیں۔ دیکھیں اگر وہ آئیں گے تو ان سے بات کریں گے نا، وہ آئیں گے تو کیسے بات کریں گے۔ ایک اور صاحب ہیں جو اپنے آپ کو آواز حق کہتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے عامر حق کہتے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں۔ یار یہ پچھلے 2 ہفتے سے وہ ایسے ہی کر رہے ہیں، یہاں آتے ہیں، میں ان کو جیسے ہی اندر لیتا ہوں وہ بھاگ جاتے ہیں اور وہ اپنا لوگو مطلب لگا کے آتے ہیں۔ وہی اب پتہ نہیں یہ وہی صاحب ہیں یا کوئی اور ہیں، میں نہیں جانتا۔ تو اب یہ اس طرح کا سر یہ معاملہ آپ ہے کا جی۔ چینل وہ لوگ بھی سنتے ہیں اور مجھے پتا ہے اس چیز کا، اور میں اگر وہ آف کورس وہ میری بھی یہ بات سن رہے ہوں گے تو سر آپ پلیز انہیں دعوت دیں اور انہیں کہیں کہ یہ مدعا حل کریں آ کے یہاں پہ کہ یہ کتاب نہیں تھی، یہ سینوں میں ہے، اور ہمیں دکھائیں کہ اہل کتاب کی کتاب تو کتاب ہے اور یہ کتاب نہیں ہے۔ یہ میرا بہت بڑا کوسچن ہے۔ کوئی مولانا چاہے وہ کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہے، وہ اس چیز کا آ کے مجھے ایویڈنس دے اور مجھے اس چیز کا جواب دے۔ چلیے بہت بہت شکریہ، آپ کی بات پہنچ گئی اہل علم تک۔ اب دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ابھی یہاں کچھ اور بھی بھائی آئے ہیں چلیں تو ٹھیک ہے سر، ہم ان آپ سے لیں بات پھر، کریں اوکے گے۔ بائے۔ جی اوکے اوکے تھینک یو ٹھیک سر، ہے۔ اوکے بائے۔